इस दुनिया में हर इंसान का दिल करता है कि उसका अपना अच्छा सा घर हो, गाड़ी हो और बहुत सारा बैंक बैलेंस हो। तो मुझे ये सब कुछ कैसे मिला, आज की इस वीडियो में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का बेहद शुक्र अदा करती हूँ और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार शो करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, उसके लिए अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत ज़्यादा खुशियाँ अता फरमाए और बहुत कामयाबी दे। ये कहानी मेरी कहानी है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि किस तरह से एक अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से मेरा वक्त बदल गया। एक रात मैं इतना टूट चुकी थी कि सजदे में सिर्फ रोती ही रही। मेरी ज़ुबान से सिर्फ एक मरतबा अस्तगफिरुल्लाह निकला और मुझे क्या मालूम था कि अल्लाह मेरी किस्मत के बंद दरवाज़े खोलने वाला है। जब हर दरवाज़ा इंसान को बंद नज़र आता है ना, और जब सब साथ छोड़ जाते हैं, तब इंसान अल्लाह ताला का दरवाज़ा खटखटाता है और वहाँ से कभी भी मायूसी नहीं मिलती। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि एक लम्हे का अस्तगफिरुल्लाह मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तब्दीली का आगाज़ बन जाएगा। मैं हर रोज़ रात को रो रो कर सोती थी और मुझे नहीं मालूम था कि अल्लाह ताला मेरी खामोश दुआएं भी सुन लेगा और मेरी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। अगर उस दिन मैं दिल से अस्तगफिरुल्लाह एक मरतबा ना पढ़ती ना, तो शायद मैं आज उन्हीं परेशानियों में घिरी हुई होती। मेरे पे एक वक्त ऐसा भी आया जब मुझे ऐसा लगता था कि जैसे अल्लाह ताला मेरी दुआ ही नहीं सुन रहा, लेकिन अल्लाह पाक इंसान की खामोश दुआएं ज़रूर सुनता है। वो दुआएं, वो आंसू जो इंसान किसी को कह भी नहीं सकता, वो बातें जो किसी को नहीं बताई जा सकती, वो अल्लाह ताला ज़रूर सुनता है। और अल्लाह ताला इंसान की शाहरग से ज़्यादा करीब है। और मुझे आज इतना यकीन है, मैं जिस मुकाम पर हूँ, मैं अल्लाह ताला से अगर दुआ करूँ कि या अल्लाह मुझे 10-20 करोड़ या 50 करोड़ का मालिक बना दे, तो मुझे इतना यकीन है कि अल्लाह ताला मुझे वो भी बना देगा। अल्लाह ताला पर इतना मेरा तवक्कुल हो चुका है ना अस्तगफिरुल्लाह की बदौलत, आप सबको मैं क्या बताऊं। अच्छा, सबसे पहले मैंने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला से क्या मांगा? मैंने सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला से हमेशा ज़हनी सुकून मांगा और बाकी चीज़ें मुझे बाद में मिलती गईं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं थी। बहुत ज़्यादा मैंने ज़िंदगी में बहुत परेशानियां देखी। ऐसा वक्त देखा कि मैं अपने आप को बिल्कुल टूटा हुआ सा फील करती थी, ना मैं पीछे जा सकती थी क्योंकि मेरे माँ बाप जो है इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। तो मैं जाती तो कहाँ जाती, मेरे लिए सिर्फ़ एक दर खुला था और वो अल्लाह ताला का दर था। कभी कभी इतनी परेशानी आ जाती, घरेलू मसाइल, मुस्तकबिल की फ़िक्र, इसके अलावा बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ, और रात को सोते वक्त भी ना मेरा जहन परेशानियों से भरा हुआ रहता था। मैं लोगों के सामने मुस्कुराती थी, लेकिन अंदर से मैं बहुत ज़्यादा बेबस होती थी और सजदे में रो रो कर इतनी दुआएं करती थी, मेरे पास अल्फाज भी नहीं होते थे। मैं दिल ही दिल में बस जैसे रोना ना, वो तड़पना कि या अल्लाह मैं बस बहुत थक चुकी हूँ, अल्लाह ताला मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में आसानी पैदा फरमा और मेरे लिए ज़हनी सुकून अता फरमा, मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं है। तो एक दिन मेरी एक रिलेटिव ने, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि उन्होंने मुझे कहा, बेटा परेशान ना हुआ करो, अस्तगफिरुल्लाह कसरत से पढ़ना शुरू करो। उस दिन के बाद मैंने भी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया, दिल से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। चलते फिरते, उठते बैठते कसरत से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। तो कुछ दिन तक तो सब नहीं बदला था, लेकिन दिल को सुकून आना शुरू हो गया। वो बातें, वो तलखियाँ, वो लहजे जो मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रखते थे, अल्लाह ताला ने उन सब से मेरी निजात दे दी मुझे। ठीक है, उस दौरान फिर मैंने फ़ैसला किया कि मैं अब अस्तगफिरुल्लाह को और कसरत से पढ़ूंगी, क्योंकि मेरा दिल एक किस्म का ना मुतमईन सा होने लग गया था। कुछ दिन गुजरे हैं तो वो काम भी जो मेरी ज़िंदगी में रुके हुए थे ना, वो बनना शुरू हो गए और घर का माहौल अब मुझे अच्छा लगना शुरू हो गया था। दिल का बोझ हल्का हो गया। जहाँ मुझे हर वक्त खौफ रहता था, अब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे ये परेशानियों से ना निकाल देगा। तो मैंने महसूस किया जैसे मेरी ज़िंदगी के रास्ते ना आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं और रिज़्क में भी बरकत मुझे महसूस होने लगी और ऐसे ऐसे वसाइल अल्लाह ताला ने पैदा कर दिए जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था।
اس وقت نا مجھے احساس ہوا کہ اصل دولت مند انسان نا پیسوں سے نہیں ہوتا، اصل دولت دل کا سکون ہوتا ہے، اصل دولت اللہ تعالیٰ کا قرب ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے نا تو وہ بند دروازے بھی کھول سکتا ہے جس کا انسان کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میری زندگی میں بہت آزمائشیں تھیں، بہت زیادہ۔ اب فرق اتنا ہے کہ چھوٹی موٹی پریشانی آ جائے یا پھر مجھے کسی چیز کی طلب ہے، میں لوگوں سے نہیں مانگوں گی، میں صرف اللہ تعالیٰ سے مانگوں گی، اور میں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتی ہوں، اور مجھے اچھا لگتا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا، گڑ گڑا کر مانگنا، رو کر مانگنا، اپنے دل کی حالت بتانا۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے قریب سے انسان کو سنتا ہے نا، جتنے قریب سے آپ کو کوئی بھی نہیں جانتا نہ سمجھ سکتا ہے۔ تو اگر آپ کی زندگی میں بھی پریشانیاں، غم ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ دیکھیں، ہر انسان کے سوچنے کا انداز نا مختلف ہوتا ہے۔ میری نظر میں مال و دولت والا انسان، امیر ترین انسان وہ ہے جس کے گھر میں دل میں دین ہو، تلاوت قرآن پاک ہو، صبح اٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت چل رہی ہو، بچے نماز گھر کے پڑھیں، اور دوسروں کا احساس کرنے والا دل ہو۔ اور اگر کسی بہن بھائی کوئی تکلیف میں ہے تو دوسرا بہن بھائی اس کی مدد کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مدد کرے۔ اور میرے نزدیک سب سے بہترین انسان اور مجھے دولت والا انسان وہ لگتا ہے جو اخلاق کی دولت سے مالا مال ہے، کیونکہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں حد سے زیادہ تجاوز کر دیا نا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اعتدال کرو، جب روزے زیادہ رکھے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اعتدال کرو، لیکن جب اخلاق میں بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اور بڑھ جا اور بڑھ جا۔ تو ہماری زندگی میں ہم اکثر لوگوں کے ساتھ اپنا موازنہ کرنے میں زندگی گزار دیتے ہیں، فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس یہ ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میرے پاس یہ بھی نہیں۔ ایک میں اپنے نا قریبی رشتہ دار کی بات آپ کو بتاتی ہوں۔ کچھ مہینے پہلے میں ان کے گھر گئی مبارکباد دینے، انہیں نا مطلب کہ 5 مرلے کے گھر سے 40 مرلے کے گھر انہیں اللہ تعالیٰ نے دیا، تو میں بڑی خوشی، میں نے کہا چلے مبارکباد دے آتی ہوں۔ جب میں وہاں پر گئی میں نے آنٹی کو کہا آنٹی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا گھر دیا، بہت بہت مبارک ہو۔ تو یقین کریں وہ آنٹی نا رونے لگ گئی، وہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں۔ کہتی بیٹا مجھے ایسا گھر چاہیے ہی نہیں تھا، میں اب سوچتی ہوں کہ میں وہ چھوٹے سے گھر میں نا بہت زیادہ خوش تھی۔ میں نے پوچھا کیوں آنٹی آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ کا شکر پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا گھر دیا ہے۔ کہتی آج بڑا گھر تو مل گیا ہے لیکن مجھے شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، یورک ایسڈ، لیور ٹرانسپلانٹ بھی ان کا ہوا تھا، اور وہ جو ان کے ہسبینڈ تھے وہ ہکلا کر بولتے تھے اور اتنے ویک ہو چکے تھے۔ تو میں نے پوچھا ان کو کیا ہوا؟ اچھی بلی صحت ہوتی تھی، تو کہتی ان کو شوگر کھا گئی اندر سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں تبھی اچھی لگتی ہیں جب انسان کے پاس صحت ہو۔ میں نے جب ان کی بات سنی نا میں نے دل میں اتنا شکر ادا کیا، یا اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے مجھے صحت جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ بہت سارے لوگ بہت زیادہ امیر ہوتے ہیں لیکن ان کے گھر میں نہ تو سکون ہوتا ہے، نہ ہی ان کے گھر میں برکت ہوتی ہے، نہ ہی ان کے گھر میں کسی بھی چیز کو لے کر جیسے دین کا ماحول ہو وہ نام کی چیز نہیں ہوتی۔ تو میرے خیال سے اصل امیر انسان وہ ہے جس کے گھر میں نماز پڑھی جائے، قرآن پاک ہو، دلوں میں احساس ہو، محبت ہو، اخلاق ہو، تو میرے نزدیک تو وہی انسان سب سے زیادہ امیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نہ انسان کو نوازتی ہے اور بہت زیادہ دیتی ہے۔ جس انسان کا توکل اللہ پاک پر ہو نا، اللہ تعالیٰ انسان کو ضرور دیکھتا ہے۔ میں نے یہ چیزیں مانگی نہیں تھیں، مجھے بن مانگے ملی۔ کس وجہ سے ملی؟ استغفر اللہ کی کثرت سے۔ میں نے صرف مانگا تھا تو ذہنی سکون مانگا تھا، اور باقی پریشانیاں راستے میرے خود بخود ٹھیک ہوتے گئے۔ تو اگر آپ بھی پریشان ہیں زندگی میں، اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے دنیا میں بھی بھلائی مانگا کریں، آخرت میں بھی بھلائی مانگا کریں۔ تو اس دنیا میں ہم نے بیٹھے نہیں رہنا، ایک نہ ایک دن ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ تو میں نے سوچا آج آپ سب کے ساتھ یہ باتیں شیئر کروں تاکہ میری پیاری بہنوں کو موٹیویشن مل سکے کہ بن مانگے جو چیزیں ہم نہیں مانگ رہے ہوتے نا، استغفر اللہ پڑھنے سے ہمیں وہ چیزیں بھی مل جاتی ہیں۔ تو 4 چیزوں کو اپنی زندگی میں لازمی ایڈ کر لیں۔ کون سی؟ شکر، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کیا کریں۔ کسی معذور کو دیکھا ہے؟ کسی نابینا کو دیکھا ہے؟ ان لوگوں کی طرف دیکھیں، فقیر کو دیکھ لیں، ریڑھی لگانے والے کی زندگی کو دیکھ لیں، گھر میں کام کرنے والوں کی زندگی کو دیکھ لیں، تو اللہ کا کروڑ بار شکر ادا کیا کریں۔ اللہ تو نے ہمیں بہت نعمتیں دی ہیں، بہت زیادہ، اور نماز کی پابندی کریں،
اللہ تعالیٰ کی محبت میں نماز پڑھا کریں اور اللہ تعالیٰ پر یقین اتنا پکا رکھیں کہ یا اللہ تو مجھے دے گا، یا اللہ مجھے اس دنیا میں یہ چیز چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں بھی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پھر جیسا گمان ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ بندے کو لازمی دیتا ہے۔ اور پھر استغفر اللہ کو اپنا لیں، استغفر اللہ کی اتنی کثرت کریں، آپ نہ بھی مانگیں گے نا آپ کو وہ چیزیں مل جائیں گی جس طرح سے مجھے اللہ تعالیٰ نے دی۔ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، میں اپنے آپ کو بہت ایک زیادہ گنہگار انسان سمجھتی ہوں۔ ہم لوگ نہ جانے دن میں کتنے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نا انسان سے بہت محبت کرتی ہے، بہت زیادہ، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم استغفر اللہ پڑھو گے تو نہ صرف میں تمہیں گناہوں سے معافی دوں گا بلکہ رزق کی بارش کروں گا، مال دوں گا، اولاد دوں گا اور بارشیں برساؤں گا۔ تو یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ اور سب سے بڑھ کر آپ کو پتہ ہے ایک نعمت اور کیا ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے اولاد کی نعمت۔ اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت بھی دے دی، تو اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ کا کروڑ کروڑ بار شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اولاد کی نعمت سے نوازے اور اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، سب کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے۔ لیکن یہ 4 چیزیں لازمی اپنا لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہت بدلاؤ آ جائے گا، بہت زیادہ۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیجئے گا، شیئر کر دیجئے گا، پیارا سا کمنٹ کر دیجئے گا، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت 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 زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔